نے سوال کیا تھا کہ تہجد کی نماز کا طریقہ کیا ہے، وہ ایک بار بتاتے ہیں اور صحیح وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تہجد کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو نیت کریں، میں نماز تہجد ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا کعبۃ اللہ شریف کی طرف، اور تنہا پڑھ رہے ہیں تو اتنا ہی کافی ہے۔ اگر امام کے اقتداء میں پڑھ رہے ہیں تو اس امام کے پیچھے اس طریقے سے نیت کر کے کھڑے ہو جائیں، دو رکعات کر کے نماز تہجد ادا کریں، اور نماز تہجد کی کم سے کم 2 رکعات ہے، زیادہ سے زیادہ 8 رکعات تک ادا کر سکتے ہیں۔ 2 رکعات کر کے 8 رکعات مکمل کر لیں، اور 4 رکعات کے اختتام پر دعا بھی کر لیں، پھر مزید 4 رکعات ادا کر کے 8 رکعات کے اختتام پر بھی پھر دعا کر لیں۔ جی مفتی صاحب، ان کا دوسرا سوال تھا کہ اگر جیسے نماز میں غلطی سے 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لیے تو ایسی صورت میں کیا کریں؟ سجدے سہو کرنا پڑے گا کیا؟ جی، اگر 2 کے بجائے اگر 3 سجدے نماز میں کر لیتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اختتام پر سجدے سہو کرنے اس سے تلافی ہو جائے گی۔ جی مفتی صاحب، ایک اور سوال کرنا چاہوں گا اسی سے جڑا ہوا ہمارے ناظرین کی طرف سے کہ سجدے سہو جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے ہوتا ہے یا نوافل کے لیے یا سنت میں بھی کر سکتے ہیں اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے؟ کس کے لیے بتا رہے ہیں آپ؟ سنت کے لیے یا نوافل میں بھی سجدے سہو؟ جی ہاں، سجدے سہو فرض نماز میں اگر غلطی ہو تب بھی کریں گے، سنت میں ہو تب بھی کریں گے، نفل میں ہو تب بھی کریں گے، واجب میں ہو تب بھی کریں گے۔ غلطی چاہے وہ کسی بھی نماز میں ہو، سجدہ سہو کرنا ضروری رہے گا، اور پھر غلطی کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی۔ اگر کوئی فرض چھوٹ گیا ہے غلطی سے تو پھر نماز کو دہرانا چاہیے، جان بوجھ کر چھوٹ گیا ہے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اور واجب کی بات جہاں تک ہے، واجب اگر جان بوجھ کر چھوڑے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگا۔ اگر بھول کر کوئی واجب چھوٹ گیا ہے تو دیکھیے سجدے سہو کے سلسلے میں تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن، ترک واجب، تغییر واجب، یعنی تقدیم رکن، کوئی رکن کو بعد میں ادا کرنا تھا پہلے کر لیے، مثلا سجدہ بعد میں ہے رکوع پہلے ہے تو سجدہ پہلے کر لیے رکوع سے، تو پھر ایسی صورت میں بھول کر ہوا ہے تو سجدے سہو کرنا ہوگا۔ یہ فرض میں بھی ہو سکتا ہے، واجب میں بھی ہو سکتا ہے، سنت میں بھی ہو سکتا ہے، نفل میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر تاخیر رکن، کوئی رکن کو تاخیر سے ادا کیے، ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تکرار رکن، کسی رکن کو ڈبل ادا کیے، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ ترک واجب، واجب کو ترک کر دیے، سجدہ سہو کرنا ہوگا، یہ اگر بھول کر کیے ہیں تو۔ اور تغییر واجب، واجب کو تبدیل کر دیے، مثلا ظہر کی نماز میں قراءت تھی آہستہ اور کسی نے زور سے پڑھ لی ہے، مغرب کی نماز میں آواز سے پڑھنی تھی آہستہ پڑھ لی، تو یہ واجب کو بدل دیا گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ 5 صورتیں ہیں: تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن، تغییر واجب، ترک واجب۔ ان صورتوں میں سجدہ سہو کیا جائے گا، اور یہ چیزیں فرض، واجب، سنت، نفل، ان تمام نمازوں میں اگر پائی جاتی ہیں تو پھر ہر نماز میں سجدہ سہو کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف فرض میں غلطی ہو تو سجدہ سہو ہے، سنت میں غلطی ہو تو سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی نماز درست ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ سنت نماز میں بھی اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جاتی ہے تو پھر سجدہ سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی کی جائے گی۔